ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نظر ڈالیں گے آج کی اہم سرخیوں پر۔ سعودی حکومت نے بحرین کے دوشیہ نوجوانوں کو دی پھانسی، سلطان حسن کا دورہ تہران ختم، عمان کو کار برآمد کرے گا ایران، یمن پر آل سعود فوج کی گولہ باری، 2 شہریوں کی موت، چین کا امریکہ پر پلٹوار، وزیر دفاع سے ملنے سے کیا صاف انکار، سابق وزیر اعظم نے نتنیاہو کو کیا خبردار، کسی بھی وقت معاہدہ کر سکتے ہیں امریکہ اور ایران، فلسطین میں صہیونی فوج کی درندگی، ایک جوان کو گولیوں سے چھلنی کیا، کوسوو میں جھڑپیں جاری، ناٹو کے 25 سے زائد فوجی زخمی، سید عمار الحکیم نے مصر کے صدر کو پہنچایا ایران کا پیغام، صہیونی جنرل کا اعتراف، پوری فوج پر طاری ہے سید حسن نصر اللہ کا خوف، امریکہ کی فوجی حرکتوں پر نظر رکھے گا شمالی کوریا، جون میں لانچ کرے گا فوجی جاسوسی سیٹلائٹ، عمران خان کی مشکلیں بڑھی، جناح ہاؤس پر حملے کے معاملے میں JIT نے کیا طلب، اٹلی میں میگی گور جھیل میں سیاحوں سے بھری کشتی پلٹی، 4 افراد ہلاک، راجستھان سے کانگریس کے لیے خوشخبری، ایک ساتھ آئے اشوک گہلوت اور سچن پائلٹ، مل کر لیں گے انتخاب میں حصہ، لبنان کی صورتحال پر شامی صدر بشار اسد اور بن سلمان کے درمیان تبادلہ خیال، برازیل پہنچے مادورے، ڈی سلوا نے وینیزویلا کے خلاف امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں کی مذمت کی۔ ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قومی، بین الاقوامی اور عالم اسلام کے اہم خبروں کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام ورلڈ بلیٹن کی شروعات میں بات کریں گے سعودی عرب سے آ رہی ایک اہم خبر کی۔ سعودی حکومت نے بحرین کے دوشیہ نوجوانوں کو دی پھانسی۔ سعودی وزارت داخلہ نے سعودی عرب اور بحرین میں عدم تحفظ پیدا کرنے کی کوشش کے الزام میں 2 بحرینی نوجوانوں کو پھانسی دیے جانے کی خبر دی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے الشرقیہ کے علاقے میں 2 بحرینی شہریوں کو سعودی عرب اور بحرین کی سیکیورٹی میں خلل ڈالنے اور ایک دہشت گرد گروہ میں شمولیت کے الزام میں پھانسی دے دی۔ سعودی وزارت نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جعفر محمد علی محمد جمعہ سلطان اور صادق ماجد عبد الرحیم ابراہیم سمر نے بحرین میں ایک مطلوبہ شخص کی سربراہی میں ایک دہشت گرد گروہ میں شمولیت اختیار کی تھی اور یہ دہشت گرد تنظیم سعودی عرب اور بحرین کی سلامتی کو غیر مستحکم کرنے اور ان دونوں ممالک میں انتشار پھیلانے کی کوششوں میں مصروف رہی ہے۔ مذکورہ دونوں نوجوان اس تنظیم کے تربیتی کیمپ میں حصہ لے چکے تھے۔ سعودی وزارت داخلہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان دہشت گردوں نے سعودی سرزمین کے اندر لوگوں سے رابطہ کیا تھا کہ وہ دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دے اور بم بنانے میں استعمال ہونے والے مواد کو اسمگل کریں اور اسے ریتیلے علاقے میں دفن کریں تاکہ اسے دہشت گرد گروہ کے سرغنہ کے حوالے کیا جا سکے۔ آل سعود حکومت نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے اسمگل شدہ دھماکہ خیز مواد کے ذخیرہ کرنے کے مقامات اور بحرین کے مطلوبہ افراد نیز دہشت گردی کی کارروائیوں کے منصوبوں کو بھی مخفی رکھنے کی کوشش کی۔ پچھلے سال ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا تھا کہ ان افراد کو مئی 2015 میں گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں 3.5 ماہ تک دنیا سے بالکل الگ تھلگ رکھا گیا، نہ تو ان سے کسی کو ملنے کا حق تھا نہ ہی ان کے بارے میں کسی کو کوئی اطلاع تھی۔ غور طلب ہے کہ گزشتہ ہفتے بھی سعودی عرب نے ملک کے شیعہ آبادی کی اکثریت والے علاقے قطیف میں 4 افراد کو دہشت گرد گروپوں سے تعلق اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے کے الزام میں پھانسی دے دی تھی۔ وہیں بحرین کی سب سے بڑی سیاسی جماعت الوفاق نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس اقدام کو ایک غلطی اور سادہ ترین قانونی معیار کی رعایت کے بغیر دی جا رہی سیاسی پھانسی قرار دیا۔ الوفاق نے کہا کہ سعودی حکام کی جانب سے 2 بحرینی نوجوانوں صادق سمر اور جعفر سلطان کو پھانسی دیے جانے کی خبر کے ساتھ ہی بحرین میں سوگ کا سما ہے۔ یہ اقدام بہت خطرناک ہے اور اس سے خطے میں کشیدگی آئے گی۔ غم نصیب افراد سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے الوفاق نے کہا کہ سیاسی اور قانونی مسائل کے حل کے لیے قتل کی زبان استعمال نہ کی جائے۔ بحرین راجشاہی سعودی حکام کے ساتھ اس جرم میں برابر کی ذمہ دار ہے۔ اگلی خبر میں مسجد اقصی میں عیسائی مذہبی پروگرام پر صہیونی دہشت گردوں کے حملے کی بات کریں گے۔ مسجد اقصی پر صہیونی دہشت گردوں کا حملہ، اس بار عیسائی بنے تشدد کا نشانہ۔ صہیونی دہشت گردوں نے ایک بار پھر مسجد اقصی پر حملہ کرتے ہوئے جم کر وبال مچایا اور عبادت میں مصروف لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق غاصب انتہا پسند صہیونیوں نے مسجد اقصی کے احاطے میں عیسائیوں کی ایک مذہبی تقریب پر حملہ کیا اور انہیں مذہبی رسم ادا کرنے سے روکنے کی کوشش کی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد الاقصی کے احاطے میں دیوار البراق کے قریب انتہا پسند صہیونیوں اور عیسائی مذہب کے پیروکاروں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس کے بعد غاصبی صہیونی فوجیوں نے کئی عیسائیوں کو گرفتار کر لیا۔
اسرائیل نیوز کی رپورٹ کے مطابق سینکڑوں کی تعداد میں انتہا پسند صہیونیوں نے دیوار البراق کے جنوب میں ڈیوڈسن سینٹر کے قدیمی علاقے میں واقع پارک میں عیسائیوں کی مذہبی تقریب کو نشانہ بنایا اور ان عیسائیوں کو وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ بیت المقدس کی بلدیہ کے ڈپٹی سربراہ نے بھی اس حملے کی تصدیق کی اور اس عیسائی تقریب کا مقصد عیسائی مذہب کی ترویج قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل مذہبی رسومات ادا کرنے والے عیسائی مذہبی رہنماؤں کو خوش آمدید نہیں کہے گا۔ وہیں عیسائی رہنماؤں نے مذہبی تقریب کے موقع پر ہونے والی جھڑپ کو انتہا پسند صہیونیوں کی برتری پسندانہ فکر کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ یہ انتہا پسند صہیونی بیت المقدس کو یہودیوں کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ عیسائی رہنماؤں نے کہا کہ مذہبی افکار میں پائے جانے والے اختلافات کا خاتمہ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ غور طلب ہے کہ عیسائی مذہبی تقریب کے نتیجے میں صہیونیوں کی جانب سے عیسائی مذہب اختیار کیے جانے پر غاصب صہیونیوں کو گہری تشویش لاحق ہے۔ اگلی خبر میں عراق کے اہم سیاسی اور مذہبی رہنما سید عمار الحکیم کے دورہ مصر اور السیسی کے نام ایران کے اہم پیغام کی بات کریں گے۔ سید عمار الحکیم نے مصری صدر کو ایران کا پیغام پہنچایا۔ عراق کے باخبر ذرائع نے عراق کے بااثر سیاسی رہنما اور مذہبی لیڈر سید عمار الحکیم کے بارے میں خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کے نام ایران کے پیغام کو ان تک پہنچا دیا ہے۔ ایک عراقی ذریعے نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ تحریک حکمت کے سربراہ نے اپنے مصر کے دورے کے دوران عبدالفتاح السیسی کو ایران کا پیغام پہنچا دیا۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق عراق کے ایک سینئر سیاسی رہنما نے سید عمار الحکیم کے دورہ مصر کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس سفر میں سید عمار الحکیم نے مصر کے صدر السیسی کو ایران کا پیغام بھی پہنچایا۔ غور طلب ہے کہ کل ہی اپنے دورہ ایران پر رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی سے ملاقات کرتے ہوئے سلطان عمان نے ایران سے تعلقات بحال کرنے کی مصر کی رضامندی کی اطلاع دی تھی۔ اب اس عراقی اہلکار نے کہا ہے کہ بغداد کی میزبانی میں ایران اور مصر کے سیکیورٹی حکام کے درمیان کئی ملاقاتوں کے بعد عمار الحکیم نے اپنے دورہ قاہرہ کے دوران عبدالفتاح السیسی کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی کے حوالے سے ایران کے پیغامات پہنچا دیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکیم نے مصری فریق کو جو پیغامات پہنچائے ہیں وہ سب مثبت تھے اور انہیں السیسی کی طرف سے تہران اور قاہرہ تعلقات کی بحالی کے حوالے سے جو رد عمل ملا وہ بھی مثبت تھا۔ آج کے بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالم اسلام کے اہم حالات سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔